وآله وذريته أجمعين. أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولقد آتينا لقمان الحكمة أن اشكر لله ومن يشكر فإنما يشكر لنفسه ومن كفر فإن الله غني حميد. صدق الله مولانا العظيم. قال الله تبارك وتعالى في شان حبيبه إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ونبينا ومولانا محمد وبارك وسلم وصل عليه. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله. الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا شفيع المذنبين. الصلاة والسلام عليك يا رحمة للعالمين. حضرات علماء کرام، برادران طریقت، میں اللہ رب العالمین کا بے پناہ شکر ادا کرتا ہوں، اپنی طرف سے شکر ادا کرتا ہوں، اور اس مجلس میں آپ کے ترجمان کی حیثیت سے رب العالمین کا شکر ادا کرتا ہوں کہ ایک 2 سال کے وقفے کے بعد جو وقفہ اس کرونا وائرس کی وجہ سے پیدا ہوا، آج پھر ہم اپنے شیخ طریقت اور جیسے میرے انتہائی عزیز گرامی مرتبہ خطیب محترم مولانا فضل علی نے فرمایا، لفظ ایک ہے، جملہ ایک ہے، لیکن جو شاہد ہے، جس نے ان کے حالات و واقعات کو اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے، اور یہاں بہت سے لوگ بیٹھے ہیں جنہوں نے ان کی زندگی کو بہت قریب سے دیکھا ہے، تو وہ اس ایک جملے، ایک لفظ کی قدر و قیمت کو جان سکتے ہیں کہ وہ صبر و استقامت کا بہار تھا، اور یہی صبر و استقامت ہے جس کی اللہ رب العالمین قرآن مجید فرقان حمید میں تلقین کرتا ہے۔ 2 ہی چیزیں اللہ رب العالمین نے انسان کو مشکل کو سر کرنے کے لیے ارشاد فرمائی ہے، استعینوا بالصبر والصلاۃ۔ ایک یہ ہے کہ تم چیخ و پکار نہیں، آہ و فغاں نہیں، اللہ رب العالمین کی رضا پہ قربان ہو جاؤ، صبر اختیار کرو، اور پھر اس صبر کے بعد بالصبر والصلاۃ اللہ کے سامنے جھک جاؤ۔ خدا کی قسم، جس شخصیت کو آج ہم خراج محبت پیش کرنے کے لیے جمع ہیں اور جن کے مجلس ایصال ثواب میں شریک ہیں، ہم نے ان کو صبر و استقامت کا پہاڑ بھی دیکھا ہے اور خدا کے حضور جھکا ہوا ہے۔ ہم نے اپنے بیٹے کی میت کو گھر میں رکھ کر تدفین سے پہلے رات کو 1.25 پارہ بگار شریف کی مسجد میں سناتے ہوئے حضرت مولانا حافظ حبیب اللہ کو دے، اس کو صبر بھی کہتے ہیں، اور اسی کو خدا کے سامنے جھکنا بھی کہتے ہیں۔ یہ لوگ جو صبر بھی کرتے ہیں، استقامت کے پہاڑ پر جاتے ہیں، آندھی اور طوفانوں سے اپنا رخ تبدیل نہیں کرتے، بلکہ آندھی اور طوفان ان کے ساتھ ٹکرا کر اپنا رخ تبدیل کر لیتے ہیں، اور پھر دنیا ادھر سے ادھر ہو جائے، ان کی پیشانی سوائے اس رب کے کسی اور کے سامنے جھکتی نہیں ہے۔ یہ اپنے رب کی تحمید کرتے ہیں
یہ اپنے رب کی تقدیس کرتے ہیں، اپنے آقا و مولا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوہ حسنہ کو اپناتے ہیں اور سرکار کے قدموں کو چوم کر اپنی زندگی کا سفر طے کرتے ہیں۔ پھر نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ نہ ان کا نام مٹتا ہے، نہ ان کا کام مٹتا ہے۔ آج یہ بورڈ کا درخت، یہ زمین، یہ فضا، یہ ہوا، یہ موقع، یہ محل مجھے اور آپ کو پکار پکار کے کہہ رہا ہے کہ یہ باقی ساری زمین بھی تو ہے، یہ اتنی کھلی زمین ہے، یہ اتنے پہاڑ ہیں، یہ پہاڑ کی چوٹی ہے، وہاں بیٹھ کر کیوں نہیں؟ اس کھلی زمین میں کیوں نہیں؟ یہاں اس صرف بورڈ کے درخت کے نیچے کیوں؟ یہاں اس پڑی کے اوپر ہی بیٹھ کر کیوں؟ یہ پکار پکار کے کہہ رہی ہے کہ اس جگہ کو، جیسے مولانا نے ارشاد فرمایا، وہ خصوصیت حاصل ہے کہ یہاں ایک اللہ والے نے بیٹھ کے وضو کیا، سبحان اللہ، ایک اللہ والے نے بیٹھ کر سجدہ ریزی کی ہے، جس کے حلال کمایا ہے، خشوع اور خضوع کے آنسو بہائے ہیں، آج ان کا نام بھی زندہ ہے۔ آپ میں سے کتنے ہیں جو پردادا کا نام جانتے ہیں؟ دادا تک تو بمشکل چلے جاتے ہیں، زیادہ سے زیادہ، وہ بھی بہت کم ہے، ورنہ ابا کے بعد کسی کو نام یاد نہیں رہتا، دادا تک بہت مشکل سے جاتے ہیں، پردادا تو کسی کسی کو یاد ہے۔ لیکن آپ میں سے ہر ایک جانتا ہے کہ سائیں صاحب بگا چلے، سائیں صاحب بگا چلے، کیوں؟ اللہ فرماتا ہے کہ جو مجھے یاد کرتے ہیں نا، پھر میں ان کو یاد کرتا ہوں، اور اس کی یاد کا یہ انداز ہے کہ وہ زبان زبان پر ان کا نام لیا، پھر مخلوق خدا ان کا نام لیتی ہے، فرشتے آسمانوں سے اتر کر لوگوں کے دلوں میں ڈالتے ہیں کہ اللہ اس سے محبت کرتا ہے، تم بھی اس سے محبت کرو۔ تو جو محبت اللہ ڈالے، جو محبت اللہ کے بھیجے ہوئے فرشتے ڈالیں، اس محبت کو پھر دنیا کی نہ تحریر نکال سکتی ہے، نہ تقریر نکال سکتی ہے۔ ہر آنے والے دن ان کی محبتوں میں اضافہ ہوتا رہتا ہے۔ خوش قسمت ہیں آپ، خوش قسمتوں میں ہم سب جنہیں یہ بار بار موقع ملتا ہے کہ یہاں بیٹھ کر ہم ان اللہ والوں کو یاد کریں، اور پھر ان کے اسوہ حسنہ پر جو انہوں نے لیا ہے ذات مصطفیٰ علیہ السلام سے، منبع رشد و ہدایت کیا ہے؟ وہ آقا دو جہاں علیہ السلام کی ذات ہے، جنہوں نے اس نور سے روشنی لے کر اپنی زندگیوں کو منور کیا ہے۔ یہاں آنے کا مقصد یہ ہے کہ ان کی زندگیوں سے سبق سیکھا جائے۔ انہوں نے زندگی میں کیا کیا عمل کیے، وہ کون سا طریقہ اختیار کیا کہ آج دنیا ان سے محبت کرتی ہے۔ اگر اس طریقے کو نہ اپنایا جائے، اس زندگی سے روشنی لے کر اپنی زندگی کی راہوں کو روشن نہ کیا جائے، اپنی تاریخ زندگی کو منور نہ کیا جائے، تو پھر آنا جانا بے سود ہو جاتا ہے، بے مقصد ہو جاتا ہے۔ میرے عزیزوں، اس موقع سے فائدہ اٹھا کر میں انتہائی اختصاص کے ساتھ 2-4 منٹوں میں ایک اس حکیم اور دانا کی وصیت کے چند ٹکڑے آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہتا ہوں، جس کی دانائی اور جس کی حکمت کا چرچا خدا نے کیا۔ کسی کو میں کہتا ہوں بڑا حکیم تھا، بڑا دانا تھا، اور لقمان وہ ہے جس کو حکیم اور دانا خدا بند بزرگ کو برتا ہے۔ سبحان اللہ۔ وَلَقَدْ آتَيْنَا لُقْمَانَ الْحِكْمَةَ أَنِ اشْكُرْ لِلَّهِ۔ مومنو، اللہ والوں کی وہ پہلی صفت، وہ پہلی نعمت جو ان کو عطا ہوتی ہے،
وَلَقَدْ آتَيْنَا لُقْمَانَ الْحِكْمَةَ أَنِ اشْكُرْ لِلَّهِ. سب سے بڑی جو انسانی صفت ہے وہ اللہ کا شکر ہے. سبحان اللہ. قرآن مجید فرقان حمید کا آغاز اسی صفت شکر سے ہوتا ہے. الحمدللہ رب العالمین. سبحان اللہ. انسان کا منہ بال بال اگر اس کو زبان مل جائے اور وہ اللہ کی نعمتوں کا شکر ادا کرنا چاہے نہیں کرتا. اور میرے بندو، میرے اللہ کے پیارے بندو، محمد الرسول اللہ کے غلاموں، جو انسان اللہ کی نعمت کا شکر ادا نہیں کرتا وہ انسان کہلانے کا حقدار نہیں. اور یہی وصیت جناب لقمان حکیم ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ کا شکر ادا کرو، اور جو کوئی اللہ کا شکر ادا نہیں کرتا کیا خوبصورت ارشاد ہے. فرمایا تم شکر ادا نہ کرو کیا ہوتا ہے؟ وہ تو اس سے غنی ہے، وہ اس سے بالا و برتر ہے، اسے ہمارے شکر کی ضرورت نہیں ہے. لیکن ہم شکر ادا کرتے ہیں نا تو اپنے مقام اور مرتبے کو بلند کرتے ہیں. جتنا جتنا اللہ رب العالمین کا شکر گزار بندہ بنتا ہے اسی تناسب سے اللہ رب العالمین اس کے مقام اور مرتبے میں اضافہ فرماتا ہے. وقت کم ہے اس لیے میں جستا جستا باتیں آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہتا ہوں. اور دوسری بات جو آپ نے ارشاد فرمائی وہ ہے لا تشرک باللہ. اللہ کے ساتھ کسی کو شریک مت کرنا. وہی عزت کا مالک، وہی ذلت کا مالک، وہی زندگی کا مالک، وہی موت کا مالک. وَإِذَا مَرِضْتُ وَهُوَ يَشْفِي. جب میں کبھی مرض میں مبتلا ہوتا ہوں وہی رب مجھے شفا. مومن اور ساز حقیقی جب تک اپنے رب کو نہ مانے کہ میرے ہر کام کو انجام تک پہنچانے والا میرا رب ہے، وہی قادر ہے، وہی قادر مطلق ہے، اس وقت تک وہ مومن نہیں کہلاتا. اس لیے عزیزان گرامی مرتبت لقمان حکیم یہ وصیت فرما رہے ہیں کہ پھر اگر مومن کہلانا چاہتے ہو، اگر یہ کہلانا چاہتے ہو کہ میں محمد الرسول اللہ کا غلام ہوں، واللہ باللہ ثم اللہ، میرے آقا میرے مولا حبیب کبریا جناب محمد مصطفیٰ علیہ التحیۃ والثناء صلی اللہ علیہ وسلم نے مکے کے بازاروں میں پتھر کھائے، آپ کے راستے میں کانٹے بچھائے گئے، کیا کیا ظلم اور ستم کے پہاڑ توڑے گئے. وہ محبوب خدا جس کے قدموں تلووں سے اٹھنے والے گرد و غبار کی قسمیں رب تعالیٰ کا قرآن میں اٹھاتا ہے، وہ طائف کے بازار میں پتھر کھا رہا ہے، لہو لہان ہے، جوتیاں خون سے تر بتر ہیں. کیوں؟ کہ دنیا کو اپنے سامنے سجدہ ریز کر دے. نہیں، حضرت سیدنا صدیق اکبر نے کافروں سے مخاطب ہو کر کیا کہا تھا؟ وہ ظالموں اس کے در پہ آزار ہو جو صرف ایک بات کہتا ہے، قولوا لا الہ الا اللہ. سب مل کے کہو نہیں کوئی معبود مگر اللہ، کامیاب ہو جاؤ. حضور کا ایک ہی نعرہ، بدر میں یہی نعرہ، احد میں یہی نعرہ، احزاب میں یہی نعرہ، مفتوح کی حیثیت سے یہی نعرہ، فاتح کی حیثیت سے یہی نعرہ، مغلوب کی حیثیت سے یہی نعرہ،
غالب کی حیثیت سے یہی نعرہ قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا ان الشرک لظلم عظیم، جو شرک کرتا ہے وہ ظلم عظیم کرتا ہے۔ میں چلتے چلتے ایک بات کہنا چاہتا ہوں، سجدہ صرف اس خدائے بزرگ برتر کے سامنے، سبحان اللہ، کسی اور کے لیے سجدہ جائز نہیں۔ اس لیے میرے عزیزوں، آپ لوگوں کا خانقاہوں سے تعلق ہے، آپ لوگوں کا درگاہوں سے تعلق ہے، مشائخ سے تعلق ہے، ان باریکیوں کو ہمیشہ پیش نظر رکھنا۔ مولانا احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمۃ اللہ تعالیٰ ہے، خداوند قدوس ان کے مزار پر کروڑوں رحمتیں اور برکتیں نازل فرمائے۔ وہ فرماتے ہیں میں قبر کو بوسہ دینا جائز سمجھتا ہوں لیکن اس کی اجازت نہیں دیتا۔ فرمایا جائز سمجھتا ہوں، اجازت نہیں دیتا ہوں، اس لیے کہ دور سے دیکھنے والا اشتباہ میں پڑ جاتا ہے کہ کہیں یہ سجدہ تو نہیں کرتا، اس لیے میں اس کی اجازت نہیں دیتا۔ یہ باریک بھی ہے۔ میں آپ کو بات لمبی ہو رہی ہے، میں چھوٹی سی بات آپ کو سناتا ہوں کہ کیا باریک نظر ہوتی ہے مومن کی۔ اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ ایک جگہ بیٹھے ہوئے تھے، ایک عالم تقریر کر رہے تھے، واقعہ معراج بیان کر رہے تھے۔ انہوں نے واقعہ معراج بیان کرتے ہوئے کہا کہ نبی کریم رؤوف الرحیم علیہ السلام معراج کی رات اپنے رب کے حضور تشریف لے گئے۔ مولانا رضا خان نے کہا رک جاؤ، خوفزدہ ہو گئے، شاید میں نے کوئی بلنڈر کر دیا، کوئی بات ایسی کہہ دی جو بہت غلط ہے۔ خاموش ہو گئے۔ حضرت آپ فرمائیے، فرمایا یہ نہ کہو کہ حضور بارگاہ الوہیت میں تشریف لے گئے، یہ مت کہو، کہو حضور بارگاہ الوہیت میں حاضر ہوئے، اس لیے کہ تشریف لے جانے کا مقصد اور مفہوم اور مطلب یہ ہوتا ہے کہ جانے والا اگلے کو مشرف کر رہا ہے، اس کو شرف بخش رہا ہے۔ یہاں بندہ اپنے معبود کے سامنے اور مخلوق اپنے خالق کی بارگاہ میں پیش ہو رہی ہے، اس لیے یہ مت کہو کہ تشریف لے گئے، بلکہ یہ کہو کہ حضور بارگاہ الوہیت میں حاضر ہوئے۔ یہ باریک نظر ہے۔ ان الشرک لظلم عظیم، شرک ظلم عظیم ہے، اس سے ہمیشہ پرہیز کیا کرو۔ میں صرف ایک اگلی وصیت پر اکتفا کروں گا، پھر باقی بعد میں سے ہی۔ وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ، اور فرمایا کہ انسان کو تلقین کی ہے، تاکید کی ہے والدین کے حقوق کی ادائیگی۔ سبحان اللہ، میرے نوجوان بیٹے یہاں پہ بڑی تعداد میں بیٹھے ہیں، ہم غیر ضروری مسائل میں تو غیر ضروری طور پر غوطہ زن ہونے کے لیے ہم وقت تیار رہتے ہیں۔ میں ایک بات کہنا چاہتا ہوں، میری بات کو برا نہ منائیے گا، باہر ہمارے کوئی اخلاق کو دیکھیں، لوگوں کے ساتھ احترام کے انداز کو دیکھیں تو کہتے ہیں بڑا تابعدار قسم کا آدمی ہے، بڑا فرما بردار ہے، لیکن وہی شخص جب ڈر جاتا ہے اس کا اسلوب بدل جاتا ہے، اس کے طور اطوار بدل جاتے ہیں، اس کا ادب اور احترام کا پیمانہ بدل جاتا ہے۔ وہی سب کا احترام کرنے والا اپنے والدین کا احترام نہیں کرتا، اپنی ماں کا احترام نہیں کرتا، اپنے والد کا احترام نہیں کرتا۔ آج میں خانقاہ میں بیٹھا ہوں، اس لیے میرے پاس طرح طرح کے عزیز آتے رہتے ہیں،
یقین کیجئے دل خون کے آنسو روتا ہے، ماتم کرنے کو جی چاہتا ہے. ابھی باپ زندہ ہے، حیات ہے، بالکل صحت مند ہے. بیٹا کہتا ہے اس کی آنکھوں مارا آنکھ چاہیے. اللہ اکبر. میں 100 دفعہ دلوں سے کہہ چکا ہوں بھئی یار تھوڑا سا انتظار کرو. انتظار بھی نہیں ہے. وہ اچھا خاصا ہے، مارا حصہ مٹی. وہ تمہارا حصہ کیڑا تھیا ہی نہیں. تمہارا حصہ تو مرنے کی بات ہوتی نا. جیڑیاں تمہارا حصہ کیڑا. میرے عزیزوں، اللہ رب العالمین نے اپنی فرما برداری کے بعد جن لوگوں کو فرما برداری کا اور حسن سلوک کا حقدار ٹھہرایا ہے وہ تمہاری ماں ہے اور تمہارا باپ ہے. اور میں ایک جملہ کہنا چاہتا ہوں، اسے پلے باندھ رہا. ساری دنیا کی دعائیں ایک پلڑے میں رکھ دو اور اپنے ماں باپ کی دعا کو دوسرے پلڑے میں رکھ دو. جنت خریدنی ہے، اپنی ماں کو راضی کرو. جنت خریدنی ہے، سرور کون و مکان جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں باپ کی رضا میں اللہ کی رضا مستمر ہے، پوشیدہ ہے. اگر اللہ کی رضا چاہتے ہو اپنے باپ کو راضی کرو. آج تھوڑا سا گریڈ 17 کا افسر بن جاتا ہے، گریڈ 17 کا 18 کا. یہ کوئی میں قصہ کہانی نہیں بیان کر رہا، یہ میں اپنا مشاہدہ بیان کر رہا ہوں، واقعہ بیان کر رہا ہوں. اور آپ سب اس سے واقف ہیں. بے شمار لوگ ہمارے ایسے ہیں جو اپنے دوستوں بھائیوں سے اپنے والد کا تعارف نہیں کرواتے. بڑی بےزتی ہوتی تھی بات ہے بابا بھائی بابا نہ ہونا تو پھر تو سب کچھ اس بابے کا احترام کرو. وہ راضی ہوگا، تمہارا رب راضی ہوگا. اور تمہاری ماں کی زبان سے نکلے ہوئے الفاظ میرے نوجوان بیٹوں یہ ذہن نشین کر لو. تمہاری ماں کی زبان سے نکلے ہوئے الفاظ ساتوں آسمانوں کو چیرتے ہوئے عرش اولا کے کنگروں سے ٹکراتے ہیں اور قبولیت کی خلت سے سرفراز ہوتے ہیں. سبحان اللہ. ہم کو رد نہیں کرتا. اس کا ایک مفہوم مخالف بھی ہے. اب میں مفہوم مخالف کی مثالیں دیتا ہوں. اس کا مفہوم مخالف سیدھا سا کیا ہے کہ اگر دعا میں اثر ہے تو پھر بد دعا میں بھی تو اثر ہے. کہیں اپنی ماں کی بد دعا نہ لے. اگر وہ دعا کو بھی سنتا ہے نا تو پھر بد دعا کو بھی سنتا ہے. اپنی ماں کی بد دعا سے بچو، اپنی ماں کی دعا لو. یہ صوفیوں کا اجتماع ہے. میں آخری بات آپ کو سنانا چاہتا ہوں. حضرت بایزید بسطامی رحمت اللہ تعالی علیہ خود یہ بیان فرماتے ہیں کہ تڑپ تھی. میں اپنے رب کو ڈھونڈ رہا تھا، معرفت چاہتا تھا. میری ماں تھی، والد نہیں تھے، وفات پا چکے تھے. میں نے ماں سے عرض کیا اماں میں دو کی نہیں کر سکتا، یا آپ کی خدمت کروں ادھر بیٹھا رہا یا اپنے رب کو تلاش کروں. وہ بھی تو تیفور کی ماں تھی، ان کا نام تھا تیفور. آپ نے فرمایا بیٹا میں اپنا گزر بسر کر لوں گی، جاؤ تم اپنے رب کو دے دو، جو طریقہ اختیار کرنا چاہتے ہو کرو. فرماتے میں چلا گیا، غور سے سنا. جنگلوں میں گیا، بیابانوں میں گیا، ریاضت کی، عبادت کی، ذکر کیا. دن رات اللہ کی تلاش میں رہا. ایک عرصہ گزر گیا. اس دن خیال آیا میری وہاں کو چھوڑ دیا ہے، ذرا پتہ تو کرنا چاہیے کس حال میں. فرماتے میں واپس گھر آیا تو میرے گھر کا دروازہ کھلا ہوا تھا. میں آہستہ سے اندر گیا تو ماں مصلی پہ بیٹھی ہوئی تھی اور دعا کر رہی تھی. میرے نوجوان بیٹوں، میرے عزیز بیٹوں، خدا کی قسم یہ ایک ماں کی کیفیت ہے، سب ماؤں کی یہی کیفیت ہے. یہ جذبہ
مادر ہے، یہ جو ماں کی ممتا ہے یہ ہر ماں کے اندر موجود ہوتی ہے. فرماتے ہیں میں پیچھے سے ان کے پاؤں کے ساتھ لے کر اور بوسا دیا. انہوں نے کہا کون ہے؟ تو حضرت باجری فرماتے ہیں میرے منہ سے نکلا. نہیں، وہ اس وقت دعا کیا کر رہی تھی؟ پہلے وہ دعا سنا. فرماتے ہیں کہ وہ دعا کر رہی تھی اے اللہ میرے مسافر بیٹے کی حفاظت کرنا اور جس طرف پر نکلا ہے اس کی تمنا کو پورا کر دے. فرماتے ہیں میری پیرا اندر سے پھٹ گیا. میں نے ماں کے قدموں پہ سر رکھ دیا، بوسا لیا. تو پوچھا کون ہے؟ میں نے کہا آپ کا مسافر بیٹا. پیچھے بوڑھی مجھے سینے لگا لیا اور فرمایا بیٹا تیری یاد میں رو رو کر میری آنکھوں کی بینائی چلی گئی. اب میں تجھے چھو سکتی ہوں، دیکھ لے. راز نیاز کی باتیں ہوتی رہی. فرماتے میں نے ان کو اٹھایا، بستر پہ جا کے لٹایا، لیٹ گئے. تو فرمایا بیٹا وہ گڑھا پڑا، مجھے تھوڑا پانی پلا دو. میں پیالہ لے کے گھڑے کے قریب گیا تو گھڑے میں پانی نہیں تھا. میں نے گھڑا اٹھایا، نیچے ندی تھی وہاں پہ چلا گیا، پانی بھرا، واپس آ گیا. پانی ڈالا، ماں کے سرانے گیا تو ان کی آنکھ لگ گئی تھی، وہ سو گئی تھی. اب پیالہ اٹھا کے میں وہاں پہ کھڑا ہوں، ان کی آنکھ کھلے تو میں پانی پیش کروں. فرماتے ہیں آنکھ کھلی، ساتھ محفوظ بیٹا پانی. میں نے کہا ماں ہاتھ ہے آپ کا پانی. فرمایا کوئی حبس سی ہے بیٹا، ذرا سا یہ دروازہ آدھا کھول دو آدھا بند کر دو، پورا بند نہ کرنا، لیکن تھوڑا سا کھول دو ہوا ہے. اب میں نے سوچا کہ اگر میں اسے چھوڑ دیتا ہوں یا یہ پورا بند ہو جائے گا یا پورا کھل جائے گا. میں اس کو پکڑ کے وہاں بیٹھ گیا. آپ کی پھر آنکھ لگے، آنکھ لگی تو پھر فرمایا بیٹا تحفظ. میں نے کہا جی اماں. کہا وہاں دروازے میں کیوں بیٹھے ہو؟ آپ نے فرمایا تو دروازہ آدھا کھلا رہے آدھا بند ہوا، پکڑ کے بیٹھا. کہا ادھر آئے. وہاں اٹھ کے بیٹھ گئے. وقت آ گیا نا، اور ماں نے ہاتھ اٹھا دیا. فرمایا میرے مولا تو اگر ماؤں کی سنتا ہے تو تیفور کی ماں تیری بارگاہ میں التجا کرتی ہے مولا کہ جس جذب درو کی تلاش میں اس نے درختوں کے پتے کھائے، جنگلوں کی خاک چھانی ہے، در بدر کی ٹھوکریں کھائی ہے. مولا اس کی وہ مراد اسے عطا فرما دے. حضرت باجری خود فرماتے ہیں جنگلوں کے پتے کھانے، در بدر کی ٹھوکریں کھانے، سیرات چھاننے سے جو نہیں ملا اس آنے واحد میں اللہ نے عطا کر دیا. میرے عزیزو، ان درگاہوں سے، ان خانقاہوں سے، ان اولیاء اللہ کی صحبت سے یہی فیض ملتا ہے. اگر اس فیض سے محروم رہے آدمی تو پھر سمجھو کہ میرے آنے جانے میں کوئی کوتاہی باقی ہے. اللہ رب العالمین عمل کی توفیق عطا فرمائے. میرے عزیز نے ایک بات کہی ہے کہ میں اس طرف آپ حضرات کی توجہ مبذول کروں. میں تو سوچ نہیں سکتا کہ مسلمان معاشرے میں کوئی مسجد کے انہدام کا اہتمام کر سکتا ہے. ایسا تو ممکن نہیں ہے کہ کوئی مسجد کو منہدم کر دے. اللہ کسی کو یہ توفیق ہی نہ عطا فرمائے، کسی کو توفیق عطا نہ فرمائے. اور اگر کوئی اس طرح کی بات کرے، دیکھیں میں نے اسی لیے کہا تھا کہ یہ کسی خاص مسجد کی طرف اشارہ ہے تو پھر میں اس حوالے سے بات کروں. ہاں مسجد وہ تو میرے عزیز
یہ تو تمام مسلمانوں کی غیرت کا، تمام مسلمانوں کی غیرت کا مسئلہ ہے۔ اور صرف مسجد اقصیٰ تو انبیاء کی سجدہ گاہ ہے، اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مسجد میں انبیاء کی امامت فرمائی۔ سبحان اللہ۔ مسجد کا تو مقام بھی بہت بلند ہے۔ میں تو عام مسجد کی بات کرتا ہوں، جو عام مسجد ہے، جو سجدہ گاہ ہے، جو اللہ کا گھر ہے، کوئی مسلمان ہوتے ہوئے اس کے انہدام کا سوچ بھی نہیں سکتا۔ لیکن آج صبح شام دوپہر رات ہمارے منہ پر تماچے لگ رہے ہیں، صرف ایک مسجد نہیں پکار رہی، کشمیر کی ہر گلی کی مسجد پکار رہی ہے، کشمیر کے ہر شہر کی مسجد پکار رہی ہے۔ پورا کشمیر، کشمیر کی مساجد، کشمیر کی بہو، کشمیر کی بیٹی، کشمیر کی بچی، کشمیر کا جوان، کشمیر کا بوڑھا دنیا بھر کے مسلمانوں کو چیخ چیخ کر پکار رہا ہے۔ کاش اللہ رب العالمین ہمیں وہ کان عطا فرما دے کہ ہم سن سکیں، اور سن کے ہمارے جذبہ غیرت اور جذبہ امیت میں آج دعا کرو کوئی محمد بن قاسم پیدا ہو جائے، دعا کرو کوئی صلاح الدین ایوبی پیدا ہو جائے، دعا کرو کہ 75 73 مسلمان ملکوں کے مسلمان حکمرانوں کی غیرت جاگ جائے، اور کوئی ایسی منصوبہ بندی ہو سکے کہ جہاں کہیں مسلمان ظلم کی چکی تلے پس رہے ہیں، ہم ان کی نجات کا ذریعہ بن سکیں۔ نجات تو اللہ نے دے، ہم اس کا ذریعہ بن سکیں۔ اللہ رب العالمین آپ سب کو اپنی حفظ و امان میں رکھے۔ یہ کرونا کا مرض پھیلا ہوا ہے، اس میں احتیاط کی جو اطباء نے تدابیر بتائی ہیں ان پہ عمل، یہ شریعت ہے۔ وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ، اپنے آپ کو ہلاکت میں نہیں ڈالنا چاہیے۔ ٹھیک ہے نا، ہمیں بیمار ہوتے ہیں تو ڈاکٹر کہتا ہے ڈسپرین کھاؤ، ڈاکٹر کہتا ہے یہ گولی کھاؤ، وہ گولی کھاؤ، ہمیں تو نہیں پتا اس گولی کی کیا تاثیر ہوتی ہے کیا نہیں ہوتی ہے، لیکن ہم ڈاکٹر کے مشورے پر عمل کر لیتے ہیں۔ تو وہ اس مشورے پر عمل کرنا چاہیے جو اس وبا سے بچنے کے لیے اطباء نے ہمیں بتایا ہے۔ باقی زندگی کا مالک، موت کا مالک تو وہ رب ہے۔ سارے SOPs کو اڈاپٹ بھی کیا جائے، پھر بھی موت جب آتی ہے تو آ کے رہتی ہے، لیکن خود کنویں میں تو آدمی چھلانگ نہیں لگاتا نا، اگر اتفاق سے گر جائے تو گر جائے، لیکن خود نہیں گرنا چاہیے۔ اللہ رب العالمین ہم سب کو اپنی حفاظت میں رکھے، ہم سب کو سلامتی صحت کے ساتھ رکھے، سلامتی ایمان کے ساتھ رکھے۔ آپ تمام حضرات سے